جس کو جو ملا ہے سرکار کے علم کے صدقے میں ملا نا. شان امیت کیسی ہے, سرکار چلو لکھے نہیں, اگر زبانی طور پر پڑھے نہیں کوئی بھی چیز, تو بھی دیکھیے کہ آج جتنے دنیا کے پورے عالم ہیں سرکار کے وہی علم کا صدقہ ہے جو سرکار نے ہمیں دیا ہے. وہی حدیث ہے جو پڑھ کر عالم بن رہی, وہی قرآن ہے جو پڑھ کر مفسر بن رہی, وہی قرآن اور حدیث کو ملا ہے تو فقہ بن رہی جو پڑھ کر فقی بن رہی. جتنے بڑے بنتے بن جاؤ آپ, وہ سرکار کے علم کا صدقہ ہے جو سرکار نے عطا فرمایا. فرمایا کہ سرکار سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, پڑھ کر سناتے ہیں. دوسرا کام وہ یزکیہم, ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اختیار دیکھو سرکار کا اختیار صرف باہر والوں کے باہری طرف نہیں ہے, دلوں کے اندر بھی سرکار کا قبضہ ہے. دلوں کو کیسا صاف کرنا, پاک کرنا, تزکیہ نفس بھی سرکار کے ہاتھ میں. تو پتا چلا کہ کتاب اور حکمت سیکھنے سے پہلے تزکیہ ہونا. اکثر لوگوں کو غلط فہمی رہتی, ارے بھائی ابھی سے مرید کئی کو بننا, ابھی بعد میں آرام سے بڈھے ہوئے بعد 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد کریں گے. ایک ذہن میں رہتا وسوسہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا وَيُزَكِّيهِمْ, پہلے تزکیہ بعد میں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے. اگر آپ کا تزکیہ نہ ہو, تزکیہ کہتے کس کو ہے کہ آدمی کا قلب ذہن پاک و صاف ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو جب یہ چیزیں ادب سیکھ گیا نہیں, اب قرآن کی آیت پڑھیں گا, کوئی چیز اگر لفظ ایسا نظر آئے جو سرکار کے شایع نشان نہیں ہے, وہاں رک جاتا ہوں. اگر کتاب اور حکمت پہلے پڑھ لیا تو مفتی صاحب بن کے بیٹھنا پڑتا, پھر توبہ کر لیتے ہوئے رو لیتے بیٹھنا پڑتا, منہ چھپا کے پھرنا پڑتا. تزکیہ نہیں ہوا ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتی بھی ہوا, یعلمہم الکتاب بھی ہوا, حکمت بھی ہوا ہوگا, مگر تزکیہ نہیں ہوا. گلاس صاف ہے, دودھ ڈالتے ڈالو, زعفران ڈالتے ڈالو, چائے ڈالتے ڈالو, کشمیری چائے ڈالو, جو ڈالتے ڈالو آپ, مزہ آتا پیے. تو برتن خراب ہے, کچھ بھی ڈالو خراب ہو جاتا. تو یہ جو برتن کی صفائی ہے وہ تزکیہ ہے. اندر پایا جانے والا پانی کتاب اور حکمت ہے. اگر آپ کا برتن پاک ہے تو تھوڑا سا بھی علم, تھوڑا سا بھی عمل کامیابی کے لیے کافی ہے. اگر تزکیہ نہیں ہے, انبار بھی لے کے گئے تو شیطان کے برابر ہو کر کے آدمی دھتکار دیا جاتا. اللہ نے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا, بڑی ترتیب ہے قرآن کریم میں. یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت قرآن کرتے ہیں تو قرآن پہلے سیکھنا. ایسا بھی نہیں چلو قرآن چھوڑ کے آپ تزکیے پہ بھی چلے گئے تو نہیں ہوتا, وہ بھی غلط ہے. کیونکہ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کا دل کی جو کدورتیں دور ہوتی ہیں وہ تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. دل کے اندر جو زنگ بیٹھ جاتا نا, تزکیہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے, قرآن پڑھنا آنا. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر کتاب کی تعلیم ہونا, پھر حکمت ہونا. کیونکہ آدمی کے اندر کیا ہے, علم غرور پیدا کرتا, غرور اور تکبر پیدا کرتا. آدمی ارے رونیت آتی, میں صحیح. اور سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ آدمی کو جتنا علم کا غرور لے کر ڈوبتا نا, اور غرور نہیں لے کے ڈوبتا. علم اور عبادت دو کا غرور بہت خطرناک غرور ہے. آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ غرور, یہ میں غلط کر رہا ہوں, بلکہ غلط کر رہا ہوں بلکہ پتہ بھی نہیں چلا تو توبہ بھی نہیں کرتا ہوں, توبہ نہیں کرا تو شعور بھی نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا میں غلط کرا بول کے جسٹیفائی, میں بھائی جو بولا صحیح بولا, میں بولا سو صحیح بولا, اس میں رہ جاتا. شیطان اسی راستے پر چل کر کے گمراہ ہوا. علم کو فائدہ مند اور فائدہ بخش بنانے والی چیز ہوتی ہے صحبت. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, آپ پڑھے ہیں تفصیل میں اشارہ کرتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو جو ہے نبی جو ہوتا ہے سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا, میں نبی ہوں. تو اللہ نے فرمایا نہیں, ایک ہمارا بندہ ہے, اس کو ہم وہ علم دیے جو تمہیں نہیں دیے, ان کا جاؤ جا کر کے سیکھو. مرج البحرین او امضی حقبا, دو سمندر جہاں مل رہی وہاں جاؤ جا کر کے جو ہے. اب اس کو صوفیہ کرام نے فرمایا دو سمندر سے مراد کیا ہے, کہ صوفی وہ ہوتا ہے جہاں علم کا, شریعت کا, طریقت کے دو سمندر ایک جگہ ہو جائے تو وہ صوفی کی پہچان. ظاہری علم بھی ہو, باطنی علم بھی ہو, وہ صوفی کی پہچان ہے. تصوف ملتا ہی جب ہے, دونوں ہونا پڑتا. شریعت اور طریقت کا سمندر جہاں ملے تو تم وہاں خضر کو پاؤ گے, جا کے رہے خدمت میں, گزارے. بولے آپ سے علم نہیں, تم صبر نہیں کر سکتے, نہیں کرتا ہوں. بحث و مباحثے کے بعد تیار ہوئے. جو دکھتا ظاہری ان کے علم کے اعتبار سے غلط لکھ رہا کہ بھئی کشتی کو توڑ دے رہے ہیں, بچے کا قتل ہو رہا ہے, گرتی دیوار سیدھی کر رہے ہیں, یہ کیا کرے؟ لن تستطیع معی صبرا, بولا تھا میں آپ صبر نہیں کریں گے.
تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو، جو علم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اس علم کے فیضان اور حکمت سکھانے کے لیے اللہ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا۔ علم کا فائدہ جب آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے تو علم فائدہ مند ہوتا ہے۔ آدمی کو اگر علم غرور کی طرف لے جا رہا تو مطلب یہ آدمی کو علم کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، چونکہ آپ یہ آیت کریمہ اکثر میلاد پاک کے عنوان سے سنا کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو بھیج کر جتنا احسان فرمایا ہے کوئی اور نہیں۔